السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ہم بچپن سے یہ بات سنتے چلے آ رہے ہیں کہ زنا ایک قرض ہے، وہ قرض گھر ہی سے پورا ہوتا ہے، یعنی اگر باپ نے زنا کیا ہے تو اس کی بیٹی بھی زنا کرے گی اور بیٹی کے ذریعے سے اس قرض کو پورا کیا جائے گا۔ تو اس بات میں کتنی سچائی ہے؟ عقل تو اس بات کو قبول نہیں کرتی کہ کرے کوئی اور بھرے کوئی اور۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں لا تزر وازرۃ وزر اخرى، کہ کوئی بھی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ گناہ کوئی اور کرے اور اس کا عذاب کسی اور کو ملے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ جب ماں باپ نیک ہوں اور وہ اچھے کام کریں تو اولاد پر بھی ایک اچھا اثر پڑتا ہے، اور جب ماں باپ برے ہوں اور وہ غلط کام کریں تو اولاد پر بھی ایک برا اثر پڑتا ہے، پھر اولاد بھی ان برائیوں کو کرنے کی کوشش کرتی ہے، پھر وہ برائی اولاد کی نظر میں برائی نہیں رہتی۔ تو جب اولاد کو یہ پتہ چلے گا کہ ہمارے ماں باپ میں سے کسی ایک نے یہ جرم کیا ہے، یعنی زنا کیا ہے، اور یہ جرم چھپتا نہیں ہے، پتہ چل ہی جاتا ہے، یہ اس زنا کی نحوست ہے، تو اب شیطان کو اور زیادہ ورغلانے کا موقع ملے گا کہ آپ کے بڑوں نے تو یہ جرم کیا ہے تو تمہارے لیے اس جرم کو کرنا کیا مشکل ہے۔ تو یہ زنا کی نحوست اولاد میں ٹرانسفر ہو سکتی ہے، یہ زنا کی نحوست اولاد کی طرف منتقل ہو سکتی ہے، اتنا ضرور ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ اگر باپ زنا کرے گا تو بیٹی ہر حال میں زنا میں مبتلا ہوگی اور بیٹی کے ذریعے سے اس قرض کو پورا کیا جائے گا، ایسا نہیں ہے۔